नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल्म सर्फ़ के अंदर बुनियादी तौर पर एक तमहीद समझिए, और वो ये है कि बुनियादी तौर पर जब हम इल्म सर्फ़ को देखते हैं, बल्कि कोई भी अरबी का कलिमा होता है उसको जब हम देखते हैं तो उसकी दो हैसियतें होती हैं। एक है उसकी बनावट के लिहाज से गुफ्तगू और उस पर बहस, और दूसरी होती है कि उसके आखिर के अहवाल के लिहाज से गुफ्तगू। तो जो बनावट के लिहाज से गुफ्तगू होती है तो ज़ाहिर सी बात है कि ये मुक़द्दम है कलिमे के अहवाल पर गुफ्तगू से, क्योंकि वो जो गुफ्तगू होती है वो कलिमे के आखिर के अंदर होती है। तो पहले कलिमा होगा, फिर उसके बाद कलिमे के आखिर के अहवाल की बहस होगी। तो कलिमे के ऊपर जो गुफ्तगू हमारी होती है, उसकी साख्त के ऊपर, मादे के ऊपर, उसकी बनावट के ऊपर, तो ये इल्म सर्फ़ में होता है। और जो दूसरी सूरत है वो इल्म नहव में होती है, यानी कलिमे के आखिर के अहवाल। अब यहाँ पर जो इल्म सर्फ़ है, इल्म सर्फ़ के अंदर, और ये उसूली लिहाज से इल्म सर्फ़ को नहव से पहले होना चाहिए, वो इसी दलील की वजह से। और दूसरी बात यह है कि जो इल्म सर्फ़ है इसकी बुनियादी तौर पर तीन सूरतें हैं, यानी कुल इल्म सर्फ़ वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल है। एक ये है कि जिसको हम कहते हैं गर्दाने, यानी तसरीफ़ात। दूसरी बहस इसमें होती है तालीलात की, और तीसरी बहस इसके अंदर होती है खासियात की। तो कुल इल्म सर्फ़ जो होता है ये तीन अबहास पर मुश्तमिल है। अब जो हमारी तीसरी बहस है वो है खासियात के मुतालिक। खासियात अबवाब जिसको हम कहते हैं, खासियात किसको कहते हैं, इस पर हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे, और फिर ताकि एक तारुफ हो जाए। और उसके बाद जो सबसे अहम तरीन गुफ्तगू है, जो हमारे यहाँ आम तौर पर मदारिस के अंदर नहीं पढ़ाई जाती या उसकी तरफ तवज्जो नहीं दिलाई जाती, वो है कि खासियात अबवाब का इस्तेमाल हम कैसे करें। तो पहले कुछ इसकी इस्तिलाहात हैं, जो इसके माना और मफ़हूम, पहले हम इसकी गुफ्तगू करेंगे, फिर उसके बाद हम इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ असल जो बहस है हम उसकी तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसमें जो चीज़ आती है वो ये है कि माखज़ किसे कहते हैं और मदलूल माखज़ किसे कहते हैं, ये दो चीज़ें हम समझेंगे। माखज़ कहते हैं फ़ेल के मादा इश्तिकाक को। फ़ेल का जो मादा इश्तिकाक होता है, जिससे हम फ़ेल को मुश्तक करते हैं, निकालते हैं, तो उस मादे को हम माखज़ कहते हैं। क्योंकि माखज़ कहते हैं निकलने की जगह, अखज़ करने की जगह को, तो इस वजह से माखज़ कहते हैं मादा फ़ेल के मादा इश्तिकाक को। नंबर दो, जिस पर माखज़ दलालत करे उसे हम मदलूल माखज़ कहते हैं। इन दोनों चीज़ों को एक मिसाल से समझें। एक मिसाल है अलबनतिन नाकतु। ये इसके अंदर जो अलबनत है, तो इसमें जो माखज़ है वो लबन है, दूध, और ये फ़ेल का जो मादा इश्तिकाक है, ये फ़ेल का मादा इश्तिकाक है, यानी इसी से ही हमने इस फ़ेल को निकाला है। फिर उसके बाद जो लफ्ज़ लबन है, इसका मदलूल है दूध, जो हमारी ज़बान में कहते हैं, और वैसे अरबी के अंदर अगर बात करें तो लबन का वो जो मदलूल है, जो हमारे सामने दूध होता है, वो है। तो इस पूरे फ़न के अंदर जब भी माखज़ का इस्तेमाल होता है, माखज़ हम बोलते हैं, तो उससे मुराद ये मदलूल माखज़ होता है। और इसकी एक मिसाल मैं यहाँ पर पेश करूँगा। वो ये है कि बाज़ अबवाब के अंदर यूँ होता है कि फ़ाइल के साहिब माखज़ होने की एक मिसाल दी जाती है। तो यहाँ पर मैं वो मिसाल पेश करूँगा। वो ये है कि यही वाली है अलबनतिन नाकतु। तो अब ये माना होगा कि ऊँटनी दूध वाली हो गई। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि ऊँटनी लफ्ज़ लबन वाली हो गई, यानी हमने यहाँ पर जो मदलूल था लबन का, वो चूँकि दूध है, तो इस वजह से एक होता है लफ्ज़ और एक होता है उसका मदलूल। जैसे लफ्ज़ इस्तेमाल अरबी के अंदर हम करते हैं दूध के लिए लबन, तो ये लफ्ज़ हो गया, और उसका मदलूल यानी वो जो दूध रखा हुआ होता है तो वो उसका मदलूल है। तो लिहाजा यहाँ पर
جب بھی پوری اس بحث کے اندر ہم لفظ ماخذ استعمال کریں گے تو اس سے مراد ہوگا مدلول ماخذ۔ مثلا کہیں پر لفظ تین استعمال ہوا ہے تو لفظ تین مراد نہیں ہے بلکہ وہ مٹی مراد ہے، یا اسی طریقے سے اور بہت ساری آپ مثالیں لے سکتے ہیں۔ اب اس کے بعد ہے خاصیات کا معنی و مفہوم، اور دوسری ہم نے گفتگو کرنی ہے کہ خاصہ کسے کہتے ہیں، اور خاصہ منطقی اور خاصہ صرفی کے مابین فرق۔ خاصیات، یہ خاصیات جو ہے یہ خاصیت کی جمع ہے، اور یہاں پر جو لفظ جو خاصیات ہے تو اس کے اندر جو صاد ہے یہ مشدد ہے اور خصوصیت کے معنی میں ہے۔ پھر خاصہ کسے کہتے ہیں اور خاصہ منطقی اور خاصہ عرفی کے مابین صرفی کے مابین فرق کیا ہے، یہ میں تھوڑا جلدی اس کو بیان کر دیتا ہوں تاکہ جو اصل مقصود گفتگو ہے اس کی طرف ہم بڑھیں۔ وہ یہ کہ فعل میں پائے جانے والے وہ اضافی معنی کے جو لغوی معنی سے زائد ہوں۔ ایک ہوتا ہے کسی بھی لفظ کا لغوی معنی اور ایک ہوتا ہے اس کے اندر کچھ اضافی معنی۔ اس کی ایک مثال مثلا استعینوا بالصبر والصلاۃ، قرآن پاک کی آیت ہے۔ اب اس کے اندر اگر آپ غور کریں تو اس لفظ کے اندر استعینوا جو ہے اس میں لفظ اون ہے، اور اون کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا، اور جب یہ اس کا لغوی معنی ہے مدد کرنا۔ اب اسی کو جب ہم استفعال پر لے کر جائیں گے، کسی اور باب پر لے کر جائیں گے، فرض کریں استفعال ہے تو اس کے اندر طلب ماخذ کا معنی پایا جاتا ہے، تو ماخذ یہ اون ہوا، اور اس کے اندر جو طلب ہے یہ طلب کا معنی اضافی ہوا۔ تو لہٰذا اب ترجمہ یہ ہوگا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر اور نماز سے مدد طلب کرو۔ تو یہ جو طلب کرنے کا معنی ہوا یہ اضافی ہے، اور اسی کو ہی ہم کہہ رہے ہیں خاصہ۔ تو لہٰذا باب استفعال کے اندر بڑا مشہور ہے کہ اس کے اندر استفعال یعنی طلب ماخذ پایا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے خاصہ منطقی اور خاصہ صرفی کے مابین فرق۔ ان دونوں کے مابین ایک تھوڑا سا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ خاصہ منطقی جو ہوتا ہے، جس طریقے سے منطق کے اندر خاصہ استعمال کلیات کا ہم استعمال کرتے ہیں، تو کلیات ہمارے ہاں 5 ہیں، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں کہ جنس، نوع، فصل، خاصہ اور عرض عام، تو وہاں لفظ خاصہ استعمال ہوتا ہے۔ وہ خاصے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ حقیقت میں داخل نہیں ہوتا اور ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتا ہے، یعنی حقیقت سے خارج ہوتا ہے ایک بات، اور نمبر 2 وہ یہ کہ اس کے اندر یہ کیا ہوتا ہے کہ حقیقت سے خارج لیکن ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ میں اس کی عام مثال دیتا ہوں۔ جیسے آپ علم نحو کے اندر پڑھتے ہیں اسم کے خواص یا فعل کے خواص، تو یہ جو اسم کے خواص یا فعل کے خواص آپ پڑھتے ہیں تو یہ اصل کے اندر یہ وہی منطقی خاصے ہوتے ہیں، یعنی جو ان کے اندر وہ والے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو عام خاصہ کا جو معنی بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ خصوصیت، یعنی ایک چیز کے اندر جو ایک خاص معنی پایا جا رہا ہے وہ دوسرے کے اندر نہ پایا جائے۔ یہاں جو خاصہ صرفی ہے اس سے وہ معنی مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اس کا ایک خاص معنی مراد ہے کہ یہ والا جو معنی ہے یہ اس فعل کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پر یہ مطلب نہیں ہوگا کہ یہ کسی اور فعل کے اندر نہیں پایا جا سکتا، بلکہ یہ والا معنی اس کے اندر ہے، تو اسی طریقے سے اس کے اندر جب یہ والا معنی پایا جا رہا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ یہ کسی اور کے اندر نہ پایا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا کوئی خاصہ، دوسرا کوئی معنی وہ بھی پایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ کچھ غلط فہمیاں ہیں جو ہمارے طلبہ کے درمیان پائی جاتی ہیں، وہ یہ ہے کہ طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس باب کے اندر جو خاصیات بیان کی جاتی ہیں وہ سب کا پایا جانا ضروری ہے۔ یہ بعض طالب علموں سے میں نے سنا تھا تو یہاں پر اس کو میں نے بیان کیا ہے۔ بعض طالب علم یہ سمجھتے ہیں، مثلا انہوں نے ضرب یضرب کی خاصیات بیان کی ہیں، پڑھی ہیں، یا اسی طریقے سے انہوں نے کسی اور باب کی خاصیات پڑھی ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو بیان کی جا رہی ہیں یہ ساری کی ساری ایک ہی فعل کے اندر یہ پائے جانا ضروری ہوتی ہیں، تو حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایک بات یہ ہو گئی۔ دوسری یہاں پر غلط فہمی وہ یہ ہے
کہ एक बाब के हर फेल के अंदर, एक बाब के हर फेल के अंदर भी ये जरूरी नहीं है। कैसे? मिसाल के तौर पर हमने दारबा यदरिबू की कुछ खासियात को बयान किया कि भाई इसके अंदर ये खासियात पाई जा रही हैं। अब इस एक बाब के अंदर ये खासियात पाई जा रही हैं, ये हमने बयान किया। अब ज़रूरी नहीं है कि मसलन दारबा के अंदर जो खासियत पाई जा रही है इस फेल दरबुन मसदर से जो है, अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये किसी और के अंदर भी पाई जाए। मसलन खफा यकफी जिस तरह ये है, तो अब दारबा यदरिबू के अंदर जो खासियत पाई जा रही है वो इसके अंदर भी पाई जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ये मुमकिन है, हो सकता है कि एक दरबुल मसदर से जो फेल है उसके अंदर पाई जाए, तो इसी बाब से कोई और फेल है और उसके अंदर वो चीज़ ना पाई जाए, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा, दूसरी एक और अहम बात वो ये है कि ये सारे का सारा इल्म जितना है ये सारे का सारा समाई है, इसमें कोई कियास नहीं है। मसलन हम ये नहीं कह सकते, जिस तरह भी मैंने दो बातें की हैं, इसके अंदर हम ये दोनों की दोनों चीज़ों का ताल्लुक ही समा के साथ है। यानी हम जिस तरह ये नहीं कह सकते कि जनाब एक ही बाब के हर फेल के अंदर सारी खासियत पाई जाएं, ऐसा भी नहीं है। इस तरह भी नहीं है कि एक बाब के अंदर जो खासियत पाई जा रही हैं तो एक फेल के अंदर हैं तो दूसरे फेल के अंदर भी जरूरी तौर पर पाई जाएं, ऐसा भी नहीं है। तो इसका ताल्लुक है समा के साथ। अब यहां पर मैं थोड़ी सी ये गुफ्तगू करना जरूरी समझता हूं कि समा और क्यास किसे कहते हैं। आमतौर पर तालिब इल्मों के जहनों के अंदर ये बात होती तो है, यानी हम बयान कर देते हैं कि जनाब समा किसे कहते हैं, क्यास किसे कहते हैं, लेकिन यहां पर मैं थोड़ी सी एक वजाहत करना चाहता हूं। वो ये है कि देखिए, इसकी एक मिसाल मैं देता हूं, फिर उसके बाद इसकी अहमियत को आप समझिएगा। और ये भी चूंकि इल्म सर्फ के मुतालिक है तो लिहाजा ये भी आपको ज्यादा फायदा देगी। वो कौन सी बात है? वो ये है कि देखिए, जैसे है लफ्ज तालिब, ये इसमें फाइल का सीगा है, इसी तरीके से एक और लफ्ज है आलिम, ये दोनों के दोनों एक ही वजन पर हैं। अब एक ये है कि आलिम से मैं आलिमून बनाऊं जमा, या तालिब से तालिबून बनाऊं, और एक ये है कि मैं ये उसका क्यासी वजन है और इसमें मैं बना सकता हूं, इसमें किसी किस्म की मुझे कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन एक ये है कि मैं इसी का एक समाई वजन लूं और समाई वजन पर मैं इन दोनों को लाऊं, तो क्या ऐसा कर सकता हूं? मिसाल के तौर पर मैं इनको लाना चाहता हूं फ़ुअला, जैसे है तोलबा, तालिब से तोलबा, आलिम से ओलमा। तो आलिम से ओलमा ये तो आता है, लेकिन तालिब से तोलबा ये नहीं आता। यानी आप लुगत के अंदर देखेंगे, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, अगर ना मिले तो इसका मतलब ये है कि ये आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि जिस तरह तालिब की जमा आलिम की जमा उलमा आती है, इसी तरीके से तालिब की जमा तोलबा भी मैं लेकर आऊं, तो ऐसा नहीं करेंगे। वजह समा है, यानी इसके अंदर हमने समा को देखना है कि ये समाई वजन है, और जब समाई वजन है तो इसके अंदर हमने समा का एतबार करना होगा। इसी तरीके से हमने खासियात को जो देखना है वो भी समाई तौर पर देखना है। समा को ज़हन में रखकर, उसके माना मफहूम को ज़हन में रखकर फिर हमने गुफ्तगू करनी है और हमने इन खासियात को पढ़ना है। फिर यहां पर एक और चीज वो ये है कि खासियात जो होती हैं, ये उसी पिछले ही के साथ इसका ताल्लुक है। खासियात जो होती हैं ये अला सबील मानियतिल खुलूफ के होती हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये आपस में जमा तो हो सकती हैं, लेकिन इनका इर्तिफा नहीं हो सकता। मसलन यूं कहें कि जनाब दरबुन जो दरबुन मसदर से जो अफ़आल हैं, फर्ज करें उनके अंदर कोई भी माना नहीं पाया जाता, इजाफी माना नहीं पाया जाता, तो ये कोई जरूरी ये नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि जनाब ये आपस के अंदर जमा हो सकती हैं, मिसाल के तौर पर एक जैसे तलब माखज है तो तलब माखज भी उसके अंदर पाया जाए, और इसी तरह हुसूल माखज है वो भी पाया जाए, ये दो अलग अलग खासियत है, ये पाई जाए, ये दोनों की दोनों क्या इकट्ठी हो सकती हैं? तो जवाब आएगा बिल्कुल इकट्ठी हो सकती हैं। इकट्ठी हो सकती हैं, इर्तिफा नहीं हो सकता। इसको हम कहते हैं अला सबील मानियतिल खुलूफ, कि इनका खाली होना ये तो मुमतने है, मना है, लेकिन ये जमा हो सकती हैं। अब इसके बाद है
خاصیات کی اہمیت و ضرورت، یہ بہت اہم ہے، اور اسی کے لیے میں نے آپ کو یعنی شروع کی کئی گفتگو میں نے وہ اس وجہ سے تھوڑے جلدی بیان کی ہے تاکہ ہماری اس پر جو وقت ہے وہ زیادہ صرف ہو سکے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ چونکہ چیزیں ایسی ہیں کہ جو عام طور پر آپ پڑھتے رہتے ہیں، تو اس وجہ سے میں نے اس پہ اتنا وقت نہیں لگایا۔ اب یہاں پر خاصیات کی اہمیت و ضرورت، دیکھیے خاصیات کا صاف مطلب یہ ہے، یعنی بالکل آسان سادہ لفظوں کے اندر جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جناب معنی کا ایک صیغہ، ایک لفظ، اس کا کیا معنی ہے، یہ ہمیں کہاں سے پتہ چلے گا؟ یہ خاصیات سے پتہ چلے گا، اس بحث سے پتہ چلے گا۔ اب جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ کوئی بھی جب ہم صرف پڑھاتے ہیں تو صرف کے اندر جیسے ہم باب استفعال پہ جاتے ہیں، باب تفاعل پہ جاتے ہیں، تو وہاں پر کچھ خاصیات ایسی ہوتی ہیں کہ ہم بیان کر دیتے ہیں، لیکن خاصیات کا ایک خاص ٹاپک جس کو کہتے ہیں، یہ خاص فن کہ جہاں پر وہ ساری گفتگو ہوتی ہے، بحث ہوتی ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جناب وہ جو الفاظ کے معنی کی خصوصیات ہیں، اس کے اندر یہ معنی پایا جا رہا ہے، یہ معنی پایا جا رہا ہے، یہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ تو اس کا جواب آئے گا خاصیات سے، یہ خاصیات کی بحث سے۔ تو لہٰذا یہیں سے اس کی اہمیت، پہلی اہمیت کا پتہ اس سے لگتا ہے کہ جناب کوئی بھی آپ کو صرف کے اندر جو معنی کے، اس کلمے کے اندر معنی کیا کرنا ہے، میں نے مثلا لازم متعدی ہم کرتے رہتے ہیں، یہ نحو میں بھی پڑھاتے ہیں، صرف میں بھی پڑھاتے ہیں، لیکن اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اس کی جو بنیادی بحث ہے یہ اور اس کا ماخذ کیا ہے، تو جواب آئے گا یہ خاصیات کی بحث ہے۔ یہاں پر یہ تعدیہ ہوتا ہے، یہیں پر ہی یہ لزوم کی بحث ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو خاصیات کی بحث ہے یہ بہت اہم ترین بحث ہے، یہیں سے ہمیں جو کلمات کے معنی ہیں ان کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا، اب ہم عربی کیوں سیکھتے ہیں؟ تو جواب آئے گا جناب قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ عربی کیوں سیکھتے ہیں جی؟ حدیث کو سمجھنے کے لیے۔ عربی کیوں سمجھتے ہیں جی؟ عربیت کو سمجھنے کے لیے، خود عربیت کو سمجھنے کے لیے۔ ایک ہے آج کی عربی اور ایک ہے قرآن و حدیث کے دور کی عربی، حضور کے دور کی عربی۔ اب ہم اس عربی کو کیوں فوکس کرتے ہیں، یہ آگے بھی اس پر گفتگو آئے گی، لیکن یہاں پر آپ یہ بات سمجھ لیجئے کہ جو قرآن و حدیث ہے، چونکہ ہمارا مقصود ان کو سمجھنا ہے، اور جب ان کو سمجھنا ہے تو اس وجہ سے اس کے اندر قرآن و حدیث کے اندر ایسے الفاظ بھی بعض اوقات آ جاتے ہیں کہ جن کا تعلق وہ اس طرح کے معنی کے ساتھ ہوتا ہے کہ جس کے لیے ہمیں تتبع کرنا پڑتا ہے، تتبع کرنی پڑتی ہے، جس کے لیے ہمیں ڈھونڈ تلاش کرنی پڑتی ہے کہ جناب اس لفظ کا کیا معنی ہے۔ پھر ہم اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ہمیں پھر قرآن کے زمانے کی عربی کو جانچنا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے مدارس کے اندر جو ادب عربی ہے وہ پڑھایا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر میں ایک دو مثالیں اس کی قرآن سے دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید برہان رشید میں ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ، تو یہ پیچھے ذکر ہوا ہے قرآن پاک کے اندر کہ ایسے افراد کی جو بیمار ہوں یا مسافر ہوں تو اگر وہ روزہ رمضان کا نہ رکھ پائیں تو بقیہ ایام کے اندر وہ قضا کریں۔ اب یہ ہے کہ اگر وہ قضا پر قادر نہیں ہے، وَعَلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں پر کہ يُطِيقُونَهُ، اب یہاں پر جو ہمارا محل استشہاد لفظ ہے وہ ہے يُطِيقُونَهُ، یہ، اور اس کے بعد پھر فدیہ ذکر کیا ہے کہ بھئی ایک مسکین کے کھانے کا کھانا جو ہے وہ صدقہ کرے گا، یعنی اس کا جو جس کو ہم فدیہ کہتے ہیں وہ دے گا۔ تو اب یہاں پر اگر آپ غور کریں تو علی الذین یطیقونہ، اب یطیقونہ کا آپ ترجمہ کریں گے تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جو طاقت رکھتے ہوں، تو اب اس کی طاقت رکھتے ہیں، تو اب یہاں پر یہ ترجمہ کریں گے تو یہ تو معنی بالکل بنے گا نہیں۔ اب یہاں پر میں آپ کو اس کی اہمیت کے لیے اور مزید پیچھے تھوڑا سا لے کے جاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ علم تفسیر کے اندر جائیں، جب قرآنی علوم پر آپ گفتگو کریں گے تو وہاں پر یہ بحث چلتی ہے کہ جناب یہ والی جو آیت ہے کیا یہ منسوخ ہے یا نہیں، ناسخ یہ منسوخ ہے یا نہیں۔ اب کچھ حضرات اس میں کہتے ہیں جی منسوخ ہے اور کچھ کہتے ہیں یہ منسوخ نہیں ہے۔ جو منسوخ کہتے ہیں تو وہ اس کو اسی معنی پر لیتے ہیں جو یہاں پر معنی موجود ہے، یعنی اس میں کسی قسم کے کوئی اور معنی یعنی خاصیات کے حوالے سے جو آگے ہم گفتگو کریں گے وہ والا معنی نہیں لیتے، تو وہ اس کو منسوخ مانتے ہیں۔
اب دوسری طرف جب ہم یہ والا معنی جو ابھی ہم بیان کریں گے کہ جو یہ باب افعال سے اور افعال کے اندر جو حمزہ ہے یہ سلب کے لیے ہے، سلب کے لیے یعنی سلب ماخذ جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہاں پر سلب ماخذ ہے، اور جب سلب ماخذ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی مقدر عبارت یوں بنے گی وَعَلَى الَّذِينَ لَا يُطِيقُونَهُ، یعنی ان لوگوں پر کہ جو اس کی طاقت نہیں رکھتے، استطاعت نہیں رکھتے، تو ان کے لیے فدیہ ہے۔ تو اب دوسری طرف وہ حضرات کہ جو اس کو اپنے اصل معنی پر لیتے ہیں، یہ والا معنی جو اضافی معنی ہے وہ نہیں لیتے، تو وہ اس کو منسوخ کہہ رہے ہیں، اور دوسرے حضرات وہ کہتے ہیں نہیں جناب یہ منسوخ نہیں ہے بلکہ یہ محکم ہے، اور اس کے اندر یہاں پر ایک خاصہ پایا جا رہا ہے، اور اس پر پھر اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا، وہ یہ ہے کہ جناب یہ یطیقونہ یہ باب افعال ہے، کیا ایسا ہے کہ جناب کوئی عرب کے اندر جو قرآن کے دور کی زبان ہے، کیا وہاں پر کوئی استشہاد کے طور پر ایسا ہمیں ملتا ہے کہ جس کے اندر یہ والا معنی ہو کہ یہاں پر جو حمزہ ہے یہ سلب کا ہو، یا یہاں پر جو افعال باب ہے اس کے اندر سلب ماخذ پایا جاتا ہے، کیا ایسا ہے؟ تو اب وہ ایسی کوئی مثال تلاش کر کے لائیں گے بطور استشہاد کے، پھر جا کر وہ یہ والا معنی سامنے رکھیں گے، تو اب وہ کہیں گے کہ اب وہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہ محکم ہے، یہ منسوخ نہیں ہے۔ اب دیکھیے اس ساری گفتگو کا تعلق کس کے ساتھ ہو گیا؟ تفسیر کے ساتھ جوڑ گیا۔ تفسیر کی یہ والی جو بحث ہے یہ کس پر موقوف ہو گئی؟ ان خاصیات کے اوپر، ان معنی کے اوپر۔ یہاں پر ایک اور بات بھی میں وہ واضح کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ بعض طالب علم وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس کے اندر یہ جو خاصیات ہیں، اس طرح کے یہ جو معنی بیان کیے گئے ٹھیک ہے جی کرنے چاہیے، اور بعض اساتذہ بھی یہ کہتے ہیں کرنے چاہیے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں قرآن و حدیث کی کوئی مثالیں دے دی جائیں نا، یہ عربی کی مثالیں، پھر اشعار کی مثالیں اور قدیم مثالیں یہ کیوں دی جاتی ہیں؟ تو اس کا جواب ابھی آپ کے سامنے آ گیا، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ملحد ہم پر اعتراض کرے گا، اگر کوئی مستشرق ہم پر اعتراض کرے گا، قرآن پہ اعتراض کرے گا کہ جناب یہ جو قرآن کی آیت ہے یہ درست نہیں ہے، فرض کریں صرف یہ میں نے ایک مثال آپ کے سامنے رکھی، اس طرح کی اور بلا مبالغہ بیسیوں مثالیں موجود ہیں کہ جن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوگی تو پھر آپ جو استشہاد قائم کریں گے تو وہ استشہاد وہ موجودہ عربی کا نہیں پیش کریں گے، بلکہ آپ کو قرآن کے دور کی جو عربی ہے وہاں سے استشہاد پیش کرنا پڑے گا۔ تو یہاں سے ادب عربی کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اچھا پھر دوسری مثال ہم یہاں پر لیتے ہیں، اس پر اور بھی گفتگو ہے، میں تھوڑا وقت کو ملحوظ رکھ کر میں مختصر کر رہا ہوں۔ دوسری قرآن پاک کی آیت ہے فما ہم من المعتبین۔ اب یہ مشرکین کے بارے میں، کافر کفار کے بارے میں، کہ ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ اب یہ جو معتبین ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے عین تا با، جس کا مطلب ہوتا ہے ناراض ہونا۔ اتاب لفظ آپ نے سنا ہوگا، اور یہاں یہ افعال باب سے ہے، اس میں سلب ماخذ کا خاصہ موجود ہے۔ اب آیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ اب ترجمہ یہ ہوگا کافر لوگ ان لوگوں میں سے نہیں ہوں گے کہ جن سے ناراضی کو دور کیا جائے۔ اب پہلے کیا تھا؟ اگر ہم یہاں پر سلب ماخذ کا ترجمہ نہیں کرتے تو اب ترجمہ یہ بنے گا جن سے ناراض ہوا جائے۔ اب یہاں پر یہ ناراضی کو دور کیا جائے، تو اب آپ غور کریں کہ یہ دور کرنے کا یہ جو ترجمہ ہم نے لیا ہے تو یہ اصل کے اندر ہم نے وہی سلب ماخذ جو ہم نے بیان کیا ہے وہ اس کے طور پر لیا ہے۔ اچھا یہ دو مثالیں ہو گئی، اور اس سے ہمیں پتہ چلا کہ جناب یہ جو خاصیات ہے ان کی اہمیت کس قدر ہے۔ اب اس کے بعد اب ہے خاصیات کو یاد کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب یہ بہت اہم چیز ہے، کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو فقیر نے اپنی طرف سے بیان کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ طالب علموں کو وہ جو مثالیں دی ہوئی ہوتی ہیں نا، تو وہ مثالیں آپ ان کے مصادر ان کو یاد کروائیں۔ پوری کی پوری مثال جس طریقے سے وہ دی ہوئی ہوتی ہے اب وہ کام نہ کریں، بلکہ کیا کریں، آپ اس کا مصدر نکال کر وہ طالب علم کو دے دیں، بیٹے یہ آپ نے مصدر یاد کرنا ہے۔
अब आपने उसको क्या कहना है, अब आपने उसको ये कहना है कि बेटे अब वो जो मस्दर है, अब उसके साथ फर्ज करें कि वो मुताद्दी है, वो जो फेल है वो लाजिम नहीं है, मुताद्दी है। तो अब आप क्या करें, आप उसको कहें कि आप अपने तौर पर कोई मुनासिब सा फाइल तलाश करें और मुनासिब सा मफऊल तलाश करें, और आप उस मसदर से कोई सा भी, चाहे आप फेल माजी बनाना चाहे फेल माजी बना लें, मुजारे बनाना चाहे मुजारे बना लें, या कोई भी आप बनाना चाहें, वो फेल लाकर आपने मिसाल बना देनी है। यानी ऐसा नहीं है कि तालिब इल्म को बाउंड ना करें कि वो कहें कि जनाब जो लिखी हुई है किताब के अंदर सिर्फ वही मिसाल में याद करूं, तो इससे तालिब इल्मों का जहन खुलेगा, एक बात। नंबर 2, अगर फर्ज करें कि वो लाजिम है तो फिर आप उसको कहें भाई साथ मुनासिब से कोई फाइल लगाकर उस मसदर को कोई भी फेल लेकर आ जाओ, माजी है, मुजारे, अमर है, कुछ भी है, आप उसको बना लो। अच्छा जी, अब इसके बाद इसकी एक मिसाल, मसलन सल्ब माखज की हम एक मिसाल लेते हैं, जैसे है खफा ज़ैदुन, खफा ज़ैदुन। अब ये सल्ब माखज की मिसाल है। अब ये खुफियतन मसदर से है, और यहां पर मैं पहले भी बता चुका हूं, ये है दारबा यदरिबु बाब से, ये सामिया यस्माउ से भी इस्तेमाल होता है और दारबा यदरिबु से भी इस्तेमाल होता है। तो दारबा यदरिबु के अंदर जब ये इस्तेमाल होता है तो वहां पर ये सल्ब माखज भी पाया जाता है। अब खफा ज़ैदुन का तर्जमा क्या होगा, तो ये होगा कि जैद ने पोशीदगी दूर की, जैद ने पोशीदगी दूर की। अब ये दूर करने का माना किस वजह से, ये सल्ब माखज की वजह से हुआ, और इसके अंदर खुफियतन जो पोशीदगी थी वो इसका माखज है। तो लिहाजा अब तालिब इल्म को आपने क्या करना, ये मैंने अपनी तरफ से बनाई है, यानी ऐसा नहीं कि किताब के अंदर मौजूद थी तो वो मैंने बयान किया, ऐसा नहीं। मुझे खुफियतन मस्दर का पता, आपने यानी तालिब इल्म को ये कह देना है कि बेटे आपने ये ले लेना है और अब आप उसकी जगह कोई फाइल लगा दो। अब ये चूंकि लाजिम है तो अब आप क्या करें, अब आप कहें कि जनाब जैद लगा दो, अमर लगा दो, बकर लगा दो, कुछ भी लगा दो। अब तालिब इल्म का जहन जो है वो थोड़ा खुलेगा, वो बाउंड नहीं होगा, वो कहेंगे बस जिस तरह मुझे उस्तादों ने कहा है एज इट इज मैं उसको बयान करूं, तो ऐसा नहीं है, उसका जहन खुलेगा। तो ये एक मिसाल के साथ मैंने इसकी वजाहत की। उसके बाद है खासियात, बुनियादी तौर पर दो तरह की होती हैं। एक वो होती हैं कि जो आम इस्तेमाल होती हैं, मिसाल के तौर पर जैसे मैं बाब तफाउल को आप ले लें, जिसमें तकल्लुफ का जो है वो माना पाया जाता है आमतौर पर। इसी तरीके से तसन्नो का माना भी आता रहता है, इसी तरह मुबालगा का माना भी इसके अंदर आम इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से इस्तिफ़आल है, उसमें तलब का माना पाया जाता है, वगैरह वगैरह। अब तो ये जो इस तरह के अबवाब हैं कि जिनके अंदर आम तौर पर जैसे हुसूल माखज़ आम पाया जाता है, इस तरह जनाब हुसूल माखज़ हो गया और इत्तिखाज़ माखज़ हो गया, वगैरह वगैरह इस तरह के। तो अब ये काफ़ी सारे ऐसे हैं कि जो आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ खासियत ऐसी हैं कि जो आम इस्तेमाल होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं कि जो कभी कभार इस्तेमाल होती हैं। तो अब आपने याद करवानी है दोनों तरह की, आम इस्तेमाल होने वाली और कभी कभार इस्तेमाल होने वाली। आम इस्तेमाल होने वाली तो इस वजह से कि आम तौर पर अगर कोई फेल उसके सामने आ जाए तो उसका तर्जमा आसानी से कर सके, एक बात। नंबर 2, कभी कभार वाली आपने क्यों इस्तेमाल करनी है, उनको क्यों याद करवानी है, इसकी वजह यह है कि और साथ ये तंबीह भी करें आप। और वो तंबीह कौन सी है, वही वाली जो शुरू के अंदर मैंने बयान की है कि तालिब इल्म को तंबीह करें कि ये याद कर लें। लेकिन याद रखिएगा तालिब इल्म को एक तो इम्तिहानात के लिए ये हमारी मजबूरियां होती हैं, लेकिन इसके अलावा तालिब इल्म को ऐसी जो खासियात होती हैं जो कभी कभार इस्तेमाल होती हैं उन पर बहुत जोर नहीं देना चाहिए। यानी बहुत ज्यादा एक मरतबा याद करवा लें बस काफी है, और बकिया इम्तिहानात के लिए अब जाहिर सी बात है वो हमारी मजबूरी होती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, उनके जहन के अंदर ये चीज बिठानी है कि यही वाली चीजें हैं जो आपको कल को मुल्हिदीन जब एतराज कुरान पर करेंगे तो वहां के लिए ये मिसालें आपको काम देंगी। और इसी तरीके से मुस्तशरिकीन है, ये जो भी इस्लाम दुश्मन लोग हैं जो कुरान पाक पर, अहादीस पर जो एतराजात करते हैं, कई ऐसे एतराजात हैं कि जिनका ताल्लुक इन मानी के साथ होता है। तो लिहाजा यहां से फिर जो मिसालें दी हुई हैं ये भी मिसालें हमें बतौर इस्तिशाद के काम आएंगी। इसके बाद एक और चीज वो ये है कि अच्छा ये चीज बस बयान हो चुकी है, अब टाइम बहुत कम रह गया, तकरीबन 4 मिनट है हमारे पास। अब इसके बाद है कि इस्तेमाल
کرنے میں، خاصیات کے استعمال کرنے میں اور پہچان کرنے میں دشواری کا سبب کیا ہے؟ یہ بہت اہم چیز ہے، اس پر آپ نے توجہ کرنی ہے۔ وہ کیا وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر اساتذہ بھی، طالب علم بھی وہ آزمائش میں رہتے ہیں کہ جناب ہم ان کو استعمال کیوں نہیں کر پاتے، یا ہمیں سمجھ نہیں پڑتی کہ جناب یہاں پر کون سا جو ہے وہ خاصہ پایا جا رہا ہے اور کون سا خاصہ نہیں پایا جا رہا۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، پھر اس کو آپ سمجھیے گا۔ جیسے ایک فعل ہے، جیسے ایک حدیث پاک ہے کہ حضور نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ اب یہاں پر لفظ استعمال ہوا ہے کہ تعلمہ، اور پھر اس کے بعد استعمال ہوا ہے علمہ۔ اب یہ ایک باب تفاعل ہے، دوسرا باب تفعیل ہے۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پر حصول ماخذ، باب تفاعل میں حصول ماخذ پایا جا رہا ہے۔ اب حصول ماخذ کیسے کہ تعلمہ کے اندر جو ماخذ ہے وہ علم ہے، اور اس میں حصول ماخذ کیسے ہوگا کہ علم حاصل کرے۔ لیکن ہمارے ہاں اردو کے اندر جب یہ لفظ استعمال ہم کرتے ہیں، اس کا ترجمہ جب ہم کرتے ہیں تو ترجمہ ہم کسی اور انداز سے کرتے ہیں۔ مثلا کیسے ہم ترجمہ اس کا کرتے ہیں کہ تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے، یعنی سیکھنے کا ہم نے ترجمہ کیا، وہاں پر حصول ماخذ والا ترجمہ نہیں کیا۔ علم کو حاصل کرنے والا ترجمہ بہت کم کیا جاتا ہے، سیکھنے کا ترجمہ کرتے ہیں، جس کی بنیاد پر، یہ وہ وجہ ہے کہ جس کی بنیاد پر طالب علم اور اساتذہ اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ یہاں پر یہ جو خاصیات ہیں یہ پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی، یہ توجہ نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے اب آگے ہے علمہ، کہ وہ دوسرے کو سکھائے۔ اچھا جی، اب یہ دوسرے، اس میں باب تفعیل ہے علمہ، اور علمہ کے اندر عام طور پر جو ایک خاصہ پایا جاتا ہے وہ ہے اعطاء ماخذ کا، اعطاء ماخذ۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ تعلیم کے اندر ایک علم اس کا ماخذ ہے، اور اعطاء ماخذ تو پھر ترجمہ کیا ہوگا؟ علم دینا۔ تو اب تعلیم کا ترجمہ ہوا علم دینا۔ اب علم دینا، لیکن ہمارے ہاں یہ ترجمہ نہیں کیا جاتا، ہمارے ہاں سکھانا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ تو لہٰذا اردو کے اندر بھی کئی الفاظ ایسے ہوں گے کہ ہم نے اردو سے ہی پہچان کرنی ہوگی کہ یہاں پر حصول ماخذ ہے، یہاں پر اخذ ماخذ ہے، اتخاذ ماخذ ہے، سیرورت پائے جا رہا ہے، اس کے علاوہ خاصے ہیں، تو یہ پہچان ہم نے کرنی ہوگی۔ تو لہٰذا یہاں سے ایک سبب یہ ہے کہ جس کی بنیاد پر ہم پہچان نہیں کر پاتے۔ دوسرا، کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جو ہم عام استعمال کرتے ہیں، اور وہاں پر ان الفاظ کے اندر عام خاصیات کا استعمال ہوتا ہے۔ میں چند ایک یہاں پر مثالیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ جیسے تکفیر عام استعمال ہوتا ہے، یار کسی کی تکفیر نہیں کرو یار، عام جملہ استعمال کرتے ہیں، فلاں نے فلاں کی تکفیر کی۔ تو یہ تکفیر، اس کے اندر اب ایک ہے انتساب یا نسبت، اب یہ ایک خاصہ ہے جو عام طور پہ پایا جاتا ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا؟ اب معنی یہ ہوگا کہ کسی کو کفر کے ساتھ منسوب مت کرو۔ تغلیط کا مطلب ہوتا ہے کسی کو غلطی کے ساتھ منسوب نہ کرو۔ فرض کریں منسوب، غلطی کے ساتھ منسوب کرنا۔ تصدیق کا ترجمہ ہوا جناب کسی کو صدق کے ساتھ منسوب کرنا۔ تکذیب کا ترجمہ ہوا کسی کو کذب کے ساتھ منسوب کرنا۔ تو اس طرح یہ عام ہمارے الفاظ ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ اور اچھا، ٹائم ہمارا ختم ہو چکا ہے، آج کی کلاس یہیں تک ہماری جو ہے یہ ختم ہوگی۔ میرے خیال میں چند سیکنڈ باقی رہ گئے ہیں، تو تمام حضرات سے میری گزارش ہے فقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔